الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. محترم سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، ماہ محرم شروع ہو چکا ہے اور ہم ایک نئے ہجری سال میں داخل ہو چکے ہیں. محرم کا یہ مہینہ اپنے آپ میں بہت ساری فضیلتیں رکھتا ہے، شرعی اعتبار سے بھی، اور اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو وہاں بھی ماہ محرم اپنے اندر بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے. آج کے اس خطبے میں ماہ محرم سے ہی متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم سامعین کرام، اگر شرعی ناحیے سے، شرعی اعتبار سے دیکھیں تو ماہ محرم کی کتاب و سنت کے اندر بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، جن میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے. اللہ رب العالمین نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، جس کے اندر جنگ کرنا، لڑائی کرنا، سختی سے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اور ان مہینوں میں خصوصی طور پر کسی طرح کا گناہ کا کام کرنا، اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. ویسے تو پورے سال انسان کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن جب خصوصی طور پر یہ مہینے آئے، حرمت والے مہینے، تو ان میں خصوصاً گناہوں سے احتراز کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. حرمت والے مہینے ذی القعدہ کا مہینہ، اسی طرح اس کے بعد ذی الحجہ، محرم اور پھر رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیے. اور ان حرمت والے مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف طور پر یہ بات واضح کی ہے کہ ان مہینوں کے اندر کسی طرح کی نافرمانی یا اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی ایک مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس دنیا کو بنایا ہے، اسی دن سے اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 رہی ہے. اور ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں. اور پھر ان حرمت والے مہینوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اے لوگوں، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو. ظلم سے کیا مطلب ہے کہ انسان کوئی بھی غلط کام کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق نہ بنا لے. کوئی بھی کام، کوئی بھی ظلم ہو، شرک کرے وہ بھی ظلم ہے، کسی طرح کی بدعت کو انجام دے وہ بھی ظلم ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی بھی نافرمانی کرے وہ بھی ظلم ہے، آپ کسی کا حق مار لیتے ہیں وہ بھی ظلم ہے. الغرض ظلم کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ان مہینوں کے اندر روکا ہے. بقیہ مہینوں میں تو رکنا ہی ہے، لیکن خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے اندر ان گناہوں سے اور ان مظالم سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے. یہ حرمت والے مہینے، ان کا احترام ہونا چاہیے. محرم کا مہینہ جو ہے انہی حرمت والے مہینوں میں آتا ہے. زمانے جاہلیت کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا وقت جو جاہلیت کا زمانہ مانا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی ان حرمت والے مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا. کفار مکہ مشرک تھے، کافر تھے، اس کے باوجود بھی ان کے ہاں ان مہینوں کی حرمت موجود تھی، وہ ان کا احترام کیا کرتے تھے.
بڑی بڑی جنگیں ان مہینوں کے اندر روک دی جاتی تھی. لڑائیاں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بیٹھے ہوتے تھے، جب یہ مہینہ آتا تھا تو اس مہینے کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے وہ اپنی جنگیں، اپنی لڑائیاں روک دیا کرتے تھے. وہ کافر ہو کر کے بھی اس کا احترام کرتے تھے. تو ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین کے فرمانبردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے والے، آپ کو نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنے والے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مہینوں کا احترام کریں جو حرمت والے. تو ماہ محرم کی پہلی فضیلت یہ کہ یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی طرح ماہ محرم کی دوسری فضیلت جو شرعی ناحیے سے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ماہ محرم کو اللہ رب العالمین کا مہینہ قرار دیا. ویسے تو سارے مہینے اللہ رب العالمین کے ہی ہیں، اللہ رب العالمین کے ہی بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب ماہ محرم کو خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا جاتا ہے تو پھر ان تمام مہینوں میں اس مہینے کی اہمیت اجاگر ہوتی. اس مہینے کی اہمیت کا پتہ ہمیں اور آپ کو چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ رب العالمین کا مہینہ قرار دیا. جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اگر کوئی ہے تو محرم کا روزہ، اللہ رب العالمین کے مہینے محرم کا روزہ ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ رب العالمین کا مہینہ قرار دیا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ رب العالمین کا مہینہ قرار دیا. اور اسی اہمیت کے پیش نظر اہل علم کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک مسلمان کے لیے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا مستحب ہے، جو کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین اگر کوئی روزہ ہے تو محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے میں رکھے جانے والا روزہ ہے. جس سے بات ہمارے اور آپ کے لیے ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں. ہماری استطاعت جتنی ہو، ہماری طاقت جتنی ہو، ہم جتنا روزہ اس مہینے کے اندر رکھ سکتے ہیں ان روزوں کا اہتمام ہم ضرور کریں. اور خاص طور سے عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ ہم اور آپ ضرور رکھیں، کیونکہ اس کی اپنی الگ اہمیت اور فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. آپ عاشورہ کا روزہ رکھ لیں، اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. عاشورہ کا روزہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے، اور آپ سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی اس کا اہتمام تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ روزے رکھے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، وہاں بھی آپ نے یہ روزے رکھے. مدینہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کا اہتمام کیا، اور نہ صرف خود اہتمام کیا بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے، انہیں حکم دیا کرتے تھے کہ وہ روزہ رکھ لیا کریں. حضرت ربیہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کے دن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا جو انصار کے قبیلوں کے درمیان جا کر کے اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں آج عاشورہ کا دن ہے، لہذا آج کے دن تم روزہ رکھو. فرماتی ہیں کہ اس اعلان کے بعد ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، انہیں تلقین کیا کرتے تھے. تو ان تمام چیزوں میں آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس روزے کا اہتمام کیا ہے، صحابہ کرام کو بھی اس روزے کا حکم دیا ہے، تلقین کی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ ہمیں اس روزے سے دور نہیں جانا چاہیے، روزہ ہمیں رکھ لینا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ جو بھی شخص یہ روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو عاشورہ کا اہتمام یہود بھی کیا کرتے تھے، ان کے ہاں بھی اس روزے کا اہتمام تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے مقصد سے اس بات کی تلقین کی کہ 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ ایک اور دن کا روزہ رکھ لیا جائے، 9ویں محرم کا روزہ رکھ لیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال تک باقی رہا، اگلے سال میری زندگی باقی رہی تو میں 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن اللہ رب العالمین کو مقصود نہ تھا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلا محرم آنے سے پہلے وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تلقین کی تھی، آپ نے ارادہ بھی جتایا تھا کہ اگر اگلا سال باقی رہا، میں اگلے سال تک زندہ رہا تو انشاءاللہ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں. اگر کسی وجہ سے 9ویں محرم کا روزہ نہ رکھ سکیں 10ویں کے ساتھ
تو چونکہ یہود کی مخالفت مقصود ہے، ہم 10ویں کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود تھی ایک روزہ اس کے ساتھ ملانے کی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو شرعی اعتبار سے ماہ محرم کے تعلق سے کتاب و سنت کے اندر ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں۔ ان چیزوں میں آپ دیکھیں محرم کی فضیلت اللہ رب العالمین کے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے، یہ تمام چیزیں واضح ہوتی ہیں، اور کون سے عمل اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رکھے جانے والے روزے کو افضل ترین روزہ قرار دیا، لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً عاشورہ کا روزہ، اور اس کے ساتھ پھر ایک اور روزے کو ملا لیا جائے۔ رہی بات اگر ہم اور آپ محرم کے مہینے کا تاریخی اعتبار سے دیکھیں کہ تاریخی اعتبار سے ماہ محرم کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، تو ہمیں بے شمار واقعات ملیں گے جو ماہ محرم سے تعلق رکھتے ہیں یا ماہ محرم کے اندر پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی کئی سارے ایسے واقعات ہیں جو اہم واقعات ہیں اور اسی ماہ محرم کے اندر پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے کی بات کریں تو ایک اہم واقعہ اس ماہ محرم کے اندر پیش آیا کہ اس دنیا کا جو سب سے ظالم یا جابر انسان ہم کہہ سکتے ہیں، جسے فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اسی ماہ محرم کے اندر اپنے انجام کو پہنچا۔ 10ویں محرم کا دن تھا جب اللہ رب العالمین نے اسے دریا کے اندر غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی۔ وہ فرعون جو بنی اسرائیل پر ظلم ڈھایا کرتا تھا، ان پر ستم کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ اللہ میرے سوا کوئی اور معبود ہی نہیں ہو سکتا، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتا ہی نہیں ہوں، اس طرح کے دعوے کیا کرتا تھا۔ اور بنی اسرائیل پر ظلم کے جو ستم اس نے ڈھائے، جو ظلم ڈھائے ہیں، اس کو ہم اور آپ تاریخ میں پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح اس نے ظلم ڈھائے، اور اللہ رب العالمین نے اس ظالم انسان کو اسی ماہ محرم کے اندر 10 تاریخ کو اس دنیا سے واپس بھیج دیا اور اسے اس کے انجام تک پہنچایا۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل 10ویں محرم کا روزہ رکھتی تھی، جسے آج ہم اور آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ عاشورہ کے روزے کی یہی پس منظر ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے نجات دی فرعون سے، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس خوشی کے موقع پر روزہ رکھتی تھی، جسے آج ہم اور آپ عاشورہ کہتے ہیں، اور اسی کو ہم اور آپ اس اللہ رب العالمین نے اس روزے کو اس شریعت کے اندر بھی باقی رکھا ہے۔ تو ایک تو یہ اہم واقعہ جو اس محرم کے اندر وجود میں آیا۔ اسی طرح ماہ محرم کے اندر ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جسے ہم اور آپ ہجرت کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یقیناً یہ ہجرت جو اللہ اس کے رسول نے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کی، بہت بڑی قربانی تھی جو انہوں نے دی اپنے دین کے خاطر، اپنے ایمان کے خاطر۔ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے مال و جائیداد کو چھوڑا، اپنے اعزاء و اقربا کو چھوڑا، تمام تر قربانیاں انہوں نے دی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، جس کی تفصیل ہم نے گزشتہ خطبے میں بھی سنی اور اس سے پہلے سیرت کے دروس کے اندر بھی ہم نے سنی ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے جو اس ہجرت جو اس ماہ محرم کے اندر پیش آیا۔ اسی طرح ماہ محرم کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا جو بڑے زور و شور سے اس ماہ محرم کے اندر بیان کیا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی ماہ محرم کے اندر پیش آیا 10ویں محرم کو۔ اس زمانے کے جو سیاسی حالات تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد یزید جو ان کے صاحبزادے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن معاویہ کو خلیفہ بنایا جانے لگا۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کی اور انہیں اپنا حاکم بنانا شروع کیا۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مدینہ میں رہتے تھے، انہیں یزید کی یہ خلافت یا حکومت پسند نہ تھی، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر وہ بیعت نہیں کریں گے۔ اور یہ پھر معاملہ طویل ہوتا گیا، آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ کوفہ میں رہنے والے کچھ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں، کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ یہ خطوط کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ 70-80 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر اصرار دیکھا کہ کوفہ والے انہیں بلا رہے ہیں، بار بار اصرار کر رہے ہیں، بار بار خطوط بھیج رہے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، اپنے ساتھ اپنے خاندان والوں کو لیا، اپنے اہل و عیال کو لیا اور مدینہ سے نکلنے کی تیاری کی۔ اس موقع سے کئی سارے صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا کہ وہ کوفہ نہ جائیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کئی ایک صحابہ تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ مدینہ سے کوفہ نہ جائیں، ہماری بات مان جائیں. لیکن چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر چکے تھے، عزم کر چکے تھے، لہذا وہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو ان کے جو خیال میں تھا، جس چیز کو سوچ کر کے وہاں گئے تھے، وہاں کا ماحول بالکل اس کے برعکس تھا. لوگوں نے انہیں بلایا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے. لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بالکل برعکس معاملہ کر رہے ہیں. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیار و مددگار چھوڑ دیا. بیعت کرنا تو بہت دور کی بات، انہوں نے آپ کی مدد کرنے سے بھی انکار کر دیا، دور چلے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ وہاں تنہا پڑ گئے. عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت وہاں کا گورنر تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالات دیکھے کہ کوئی بھی شخص یہاں ان کے ساتھ نہیں ہے یا کوئی بھی شخص بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ معاملہ بالکل الٹا ہوا جا رہا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے 3 شرطیں رکھی تھی کہ 3 باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات مان جائے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یا تو آپ مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دیں کہ میں جہاں سے آیا ہوں واپس اپنے خاندان کو لے کر کے وہیں چلا جاتا ہوں، مدینہ واپس چلا جاتا ہوں، یا پھر مجھے اجازت دے دیں کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں، وہاں جا کر کے جہاد کروں اور اسی جنگ میں، اسی جہاد میں شہید ہو جاؤں. تیسری چیز یہ کہ مجھے یزید تک جانے دیں. یزید بن معاویہ جن کے ہاتھ پر اس وقت بیعت ہو رہی تھی، عبید اللہ بن زیاد انہی کی طرف سے گورنر تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یزید تک جانے دیں، میں جا کر کے اس سے ڈائریکٹ بات کروں گا. لیکن عبید اللہ بن زیاد جو یقیناً بڑا ظالم انسان تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان 3 باتوں میں سے کوئی بات نہیں مانی. نہ انہیں مدینہ جانے دیا، نہ کسی سرحد کی طرف جانے دیا، اور نہ ہی یزید سے ملاقات کرنے کی اجازت دی، بلکہ اس نے یہ کہا کہ آپ فوراً یہی میرے سامنے ہتھیار ڈال دیں، سرنڈر کر دیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے انکار کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی اور نتیجتاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن 10 محرم کو شہید کیے گئے. یہ واقعہ یقیناً بہت ہی بڑا سانحہ ہے امت مسلمہ کے لیے. جو اس زمانے کے جو سیاسی حالات تھے، اس سیاسی حالات کی وجہ سے وجود میں آئے، لیکن آج امت مسلمہ کے اندر دیکھیں اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے ایک الگ ہی افراتفری چل رہی ہے. امت مسلمہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے بدعات و خرافات میں ڈوبتی چلی جا رہی. شیعہ حضرات جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو کم علمی کی وجہ سے، دین کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے، یا دین کا علم ہے لیکن بہت ہی معمولی ہے، عقیدہ کمزور ہے، وہ بھی شیعہ حضرات کے ساتھ مل کر کے انہی بدعات و خرافات میں لگے رہتے ہیں. محرم کا مہینہ شروع ہو، آپ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرنا، ان کے قصے کو سنایا جانا شروع ہو جاتا ہے. مرد حضرات مسجدوں میں، عورتیں اپنے گھروں کے اندر مجلسیں لگاتی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بیان کر کے روتے ہیں، دوسرے کو رلاتے ہیں، ماتم کا پورا ماحول بنایا جاتا ہے. محرم کا مہینہ شروع ہوتے آپ دیکھیں کہ لوگ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اپنے اوپر خوشیوں کو حرام کر لیتے ہیں، جگہ جگہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر جلوس نکالے جاتے ہیں، تعزیے بنائے جاتے ہیں، تعزیوں کے ساتھ جلوس نکالے جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر انجام دی جا رہی ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ان کا دین اسلام سے. ماتم منانا، سوگ منانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اگر فوت ہو جاتا ہے، اس کی شہادت ہو جاتی ہے، تو اس کے رشتہ دار اس کی موت پر یا اس کی شہادت پر 3 دن سے زائد سوگ نہیں منا سکتے. صرف ایک بیوی ہے جس کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی. اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ دار ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، 3 دن سے زائد کسی کی موت پر سوگ نہیں منایا جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بات بیان کی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 1400 سال گزر گئے اور آج بھی ان کی شہادت پر ماتم منایا جا رہا ہے، سوگ منایا جا رہا ہے. یہ سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی. اس سے بھی آگے بڑھ کر کے دیکھیں کہ اگر ماتم منانا جائز بھی ہوتا تو اس ماتم کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بھی شریعت کے خلاف. اب ان کے ماتم میں دیکھیں، اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اپنے کپڑے پھاڑ لینا، یہ کسی بھی طرح شریعت میں جائز اور درست نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود
وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا، مسلمانوں کے طریقے پہ وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا جو ماتم مناتے ہوئے، سوگ مناتے ہوئے اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے کپڑے پھاڑ لے، یا جاہلیت کی پکار کی طرح پکارتا پھرے۔ اس طرح کے ماتم منانا، اس طرح کی باتیں کرنا، اپنے آپ کو زخمی کر لینا، جو آج اس جلوس کے اندر، اس ماتم کے اندر ہم اور آپ صاف طور پر دیکھ پاتے ہیں، یہ کسی بھی طرح شریعت کے اندر جائز و درست نہیں ہو سکتی۔ یہ صراحتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اللہ کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت ہے۔ اور ہم اور آپ دیکھیں کہ یہ حضرات کس طرح اس شریعت کی مخالفت کو محبت کا نام دیتے، محبت حسین کا نام دے کر کے یہ تمام خرافات انجام دی جاتی۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آپ نواسے سے محبت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نواسے رسول سے محبت کا دعویٰ اور مخالفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان میں آئے بتلائے، اس کے بالکل برعکس کام انجام دیا جاتا ہے ان ماتم کے اندر، اس جلوس کے اندر، اس تعزیہ داری کے اندر۔ تو ہم اور آپ یہ محبت کے دعوے کیوں کرتے ہیں؟ یہ محبت کا دعویٰ یقیناً کھوکھلا ہے، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ہم اسے شیطان کی محبت ضرور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر شیطان کی پیروی ہو رہی ہے، اس کے کارناموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت، لائی ہوئی شریعت کو ہم اور آپ یہاں فالو نہیں کرتے۔ لہذا ان جیسی خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہاں، اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہونی چاہیے، اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم بھی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھنا چاہیے، ہماری بھی محبت ان سے ہے، لیکن ہماری یہ محبت اندھی نہیں ہے کہ ہم محبت کے نام پر کچھ بھی کرتے پھریں، بلکہ محبت کے نام پر ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین سے محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا، اللہ رب العالمین میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر اور ان لوگوں سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، لیکن محبت کے نام پر ہم کچھ بھی کریں، یہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا اس جیسی خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جو بھی خرافات انجام دیے جاتے ہیں اس موقع سے، اس سے اپنے آپ کو مکمل طور سے دور رکھیں۔ اسی طرح ماہ محرم کے تعلق سے ایک اور بدعقیدگی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کی جانے والی شادیاں باقی نہیں رہتی، ٹوٹ جاتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت قائم نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں عام ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اس لیے دیکھیں محرم کے مہینے میں بہت سے لوگ ہیں جو شادیاں نہیں کرتے۔ یہ ایک بدعقیدگی ہے جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اہل ایمان جن کا ایمان پکا ہو، پختہ ہو، عقیدے والے، مضبوط عقیدے والے ہوں، وہ ان چیزوں میں یقین نہیں کرتے۔ ایسا ہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ اس زمانے میں شوال کے سلسلے میں کہا جاتا تھا کہ شوال کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کے اندر نہ تو وہ شادیاں کرتے تھے، نہ ہی کوئی اس مہینے کے اندر شادیوں کو اچھا سمجھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوئی، شادی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے، کسی اور بیوی سے اتنی محبت آپ کو نہ تھی۔ تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ تمام بدعقیدگیاں جو اس زمانے میں موجود تھیں شوال کے تعلق سے، چاہے آج کے زمانے میں موجود ہیں محرم کے تعلق سے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین اسلام سے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا اس بدعقیدگی کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال کر کے باہر کر دیں اور ان چیزوں کو اپنائیں جو شریعت کے اندر، قرآن و سنت کے اندر اس مہینے کے تعلق سے موجود ہیں، اور وہ یہی ہے کہ یہ محرم کا مہینہ یقیناً فضیلت والا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، فضیلتوں والا، حرمت والا مہینہ ہے، جس کا احترام ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس کا احترام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو اس مہینے میں دور رکھیں، خرافات سے اپنے آپ کو اس مہینے میں دور رکھیں، بدعات سے، شرک سے، ہر ایک گناہ سے، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہم اور آپ بقیہ مہینوں کے اندر کر بیٹھتے ہیں، ان چیزوں سے بھی خصوصاً اس مہینے کے اندر، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہی اس مہینے کا پیغام ہے اور یہی اس مہینے کے اندر ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، ایک مومن کا کام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو
ماہ محرم کی فضیلت کو سمجھنے اور پھر اس فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ماہ محرم کی حرمت کو سمجھتے ہوئے اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ محرم کے اندر زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنے، خصوصاً عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، اور جو ہمیں قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنا۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔